بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنے ایک گیسٹ ایسے ہیں جن سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب ذرا ہنستے کھیلتے رہیے گا آپ، کیونکہ ویسے اگر آپ اسٹوڈیو میں نہ ہوں، اسٹوڈیو میں ہوں تو آپ لڑائی جھگڑا کر لیتے، لیکن میں نے دوسرا بندہ لڑائی جھگڑ والا کوئی نہیں رکھا، کیونکہ اکثر اوقات جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے، کبھی کبھی پارا چڑھ جاتا ہے بندے کا، تو ان کا بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن دوسرا ان کے ساتھ میں نے بندہ کوئی نہیں رکھا. آج میں خود ہی ہوں، لیکن میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے ان سے کہ میں نے کہا جی ذرا ہیومر وٹ جو آپ کے اندر ہے، اور وہ ہیومر اور وٹ لے کے سامنے آئے. باتیں آپ بڑی اچھی کرتے ہیں، آپ کے پاس پلانز بڑے اچھے ہوتے ہیں، سجیشنز بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر تھوڑی سی چیز اگر لیگ کر رہی ہے، وہ ہیومر اور وٹ ہے، وہ آج ذرا لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. پتہ نہیں میری گل سن دینے نہیں سن دینے، پر اینی ویز میں کوشش کیتی ہے. میں بات کر رہا ہوں اختیار ولی خان صاحب کی. اختیار ولی خان صاحب جناب ہمارے دوست ہیں، کیونکہ اکثر اوقات یہ رہتے ہیں دور دور اور زوم پہ رہتے ہیں. سو آج میں نے اسٹوڈیو میں بلا لیے. ساتھ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، بندہ ان کے ساتھ میں نے اس لیے نہیں کوئی رکھا کیونکہ نہ پارا چڑھ جاتا ہے، لیکن اینی ویز آج کوشش کرتے ہیں کہ پارا نہ چڑھے. امجد خان نیازی صاحب جو کہ جناب ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی صاحب کے برخودار ہیں، جناب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، اس وقت لاہور میں موجود ہیں. پیچھے کچھ دکانیں نظر آ رہی ہیں اور مجھے نہیں پتا یہ کون سا ایریا ہے جہاں پہ یہ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ شو کر رہے ہیں. مجھے اس کی کلیئرٹی ضرور چاہیے ہوگی، کیونکہ میں جاننا چاہوں گا کوئی شیر افغان خان نیازی صاحب جو آپ کو یاد ہوگا، مرحوم میرے بڑے اچھے دوست تھے، اور وہ کانسٹیٹیوشن جو تھا ان کے بیک آف دا مائنڈ میں ہوتا تھا. اور اس طرح کانسٹیٹیوشن بولتے تھے، کئی دفعہ ہم کہتے تھے گل تسی صحیح ایک نمبر بھی صحیح دس رہے ہو کہ نہیں دس رہے، کیونکہ ہمیں شک بھی کبھی کبھی پڑ جاتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کوڈ تو آپ کر رہے ہیں، سانو کھولنا پے گا کانسٹیٹیوشن، دیکھنا پے گا کہ یہ نہ غلط نہ کہہ رہے ہو. تو کہتے نیک بدریر تو کھول کے تک لے، اگر غلط ہویا تو منو پھاڑ لے بھی. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت عطا فرمائے. جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے. میں ذرا شروع کرنا چاہوں گا، کچھ دو چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی، ان دا ڈیز ٹو کم دے آر گڈ فار دا کنٹری، لیکن اگر اس کو لے کے چلا جائے آگے، کنٹینیوٹی ون. سیکنڈلی دیکھیں کوئی چیز اگر ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں اگر چینج کرنی پڑے ملک کی بہتری کے لیے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اگر کوئی چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس لانی پڑتی ہیں بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے، جیسے ایکسپلوریشن کی پالیسی ہے، ایکسپلوریشن کی پالیسی ہے، چاہے وہ منرلز کی ایکسپلوریشن ہو، چاہے وہ جناب یہاں پہ آئل کی ایکسپلوریشن ہو، یا کسی قسم کی بھی ایکسپلوریشن ہو، اور یہاں پہ اس پہ کنٹینیوٹی ہو، کچھ 10-20 سال کی کنٹینیوٹی ہو اگر وہ رکھی جائے تو فورن انویسٹر تو دوڑ کے آئے گا. ٹھیک ہے، وہ کہے کہ بھائی یہاں پہ کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے، کنٹینیوٹی ہے یہاں پہ تو اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے اور یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیے. تو دیر از نتھنگ رانگ وتھ اٹ اگر اس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں. ون سیکنڈلی جی میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ بھی بات کی جائے کہ ایڈمنسٹریٹولی بات کی جاتی ہے جناب کہ صوبے مزید چاہیے، تو اگر صوبے مزید بنا دیے جائیں تو کیا اس میں برائی کیا ہے؟ ٹھیک ہے ایک پیج پہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کتنے صوبے بننے چاہیے، پنجاب میں کتنے بننے چاہیے، سندھ میں کتنے بننے چاہیے، KPK میں کتنے بننے چاہیے، بلوچستان میں کتنے بننے چاہیے. پولیٹیشینز بیٹھ کے دے شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل اینڈ دے شوڈ ورک اٹ آؤٹ کہ جناب کس طریقے سے یہاں پہ صوبے بنائے جائیں. ٹھیک ہے ایک 27th امینڈمنٹ ہو اور اس کے اندر بھی مزید اگر 28th امینڈمنٹ بھی لانی پڑتی ہے، تھنگس لائک دیٹ، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ڈیبیٹ ایک بہت پرانی ہو چکی ہے، لیکن میں صرف اس چیز پہ کانسنٹریٹ کروں گا کہ ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی چیز کرنی پڑے تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اسی طرح کی اور بہت چیزیں ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کے اندر ایک بحث شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور وہ بحث یہ ہوگی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے جناب اس کو لے کے آئیں. آپ لوکل گورنمنٹ سسٹم آ جائے تو بہتری ہو جائے گی جناب. لیکن جو تھانے کچہری کی یہاں پہ سیاست ہے، جو MNAs کرتے ہیں، MPs کرتے ہیں، پھر انہوں نے کی بڑھے گا، پھر وہ تو صرف پڑھنا لکھنا پے گا سارا، پھر وہ سارے اسی طرح واپس چلے جائیں گے بیک ٹو اسکوئر ون پہ، یعنی کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف. جیسے کہ مشرف دور میں لوگ کوشش کرتے تھے کہ MNA MPA نہ بنے، ہم جناب یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا حصہ بن جائے. سو وہ بھی ایک سلسلہ ہے، وہ بھی شروع ہو سکتا ہے. سو ان چیزوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا. سو میں اختیار ولی صاحب کو کہوں گا کہ جس بھی خاتون تو میں نہیں کہوں گا،
جس کو بھی آپ جناب میسج کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب اس کو بند کریں اور مجھے بتائیں کہ پہلے ہم شروع کریں گے یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم سے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تسی مسکرا رہے ہو نا اس طرح میں شک پا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اچھا میں فون جو تھا تو میں اس کو سائلنٹ موڈ پہ کر رہا تھا. یہ کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں نا, آپ بڑے ہیں. نہیں میں بڑا نہیں, میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, لیکن اگر آپ کے گھر والے بھی یہ شو دیکھ رہے ہیں تو ان کو کلیریفیکیشن دیں. میں آپ کی اس بات سے, ہر رتبے میں, میں آپ کی بات سے سارے رتبوں میں نہیں, میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے, لیکن گھر والوں کے لیے تسلی آپ کرانا چاہے کراتے رہے, میں نہیں کرا رہا اور نہ میں آپ کے جھوٹ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, لوکل گورنمنٹ سسٹم. سر دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر آپ کا جو جمہوری نظام ہے وہ ادھورا کیا بلکہ اس کی بنیاد ہی نہیں ہوتی ہے. مطلب صوبائی اسمبلی کے اوپر قومی اسمبلی کے اوپر سینٹ, اس کے نیچے ہوتا ہے ایک لوکل باڈی سسٹم. لوکل باڈی سسٹم کو میرے خیال میں ہم نے اپنی سیاست اور اپنی اناؤں کے بھینٹ اتنا چڑھا دیا ہے. اس میں ووٹ سب نے لیے, لیکن عمران خان صاحب نے بڑا ٹکا کے اس پہ ووٹ لیا تھا کہ بلدیاتی نظام لائیں گے خیبر پختونخوا میں, اور ایسا بلدیاتی نظام ہوگا کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا. بدقسمتی ہے, یہ اس وقت میرے ناظمین جتنے میئر ہیں تحصیل کے وہ یہ بات سن رہے ہوں گے کہ 3.5 سال ان کا ٹینور پورا ہو گیا ہے جی, 4-6 مہینے رہ گئے ہیں جی, ایک دھیلے کا فنڈ ان کو نہیں دیا, بیکاز وہ ان کے اگینسٹ لوگ سارے پاس ہو گئے تھے موسٹلی. اچھا ٹھیک ہے. اختیارات ان کو کوئی نہیں دیے. ابھی میرے ساتھ اتفاقاً میں ثوابی ضلع سے آ رہا ہوں, ہم وہ فلڈ فیکٹریز میں چیک تقسیم کر رہے تھے تو وہاں کے جو لوکل ناظم ہیں ان کی فریاد اور بھپتا میں نے سنی ہے. اختیارات کوئی نہیں ہے, فنڈز کوئی نہیں ہے, صرف لیپا پوتی کے لیے کاسمیٹک گلاس اوور کے لیے آپ چیزوں کو تو اناؤنس کر دیتے ہیں, لیکن آپ کا ہر بار پہلے جب لوکل باڈیز الیکشن ہوا اس کا کوئی ایک سٹرکچر بنایا تھا, پسند نہیں آیا, لندن سے اٹھا لیا, دوسرا کاپی پیسٹ کر لیا, وہ بھی اسی طرح ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ آپ کو پورے ملک میں, ناٹ اونلی خیبر پختونخوا میں کہتا ہوں, پنجاب میں بھی ہو, سندھ میں بھی ہو, بلوچستان میں بھی ہو, کشمیر اور بلتستان میں بھی ہو, اور یہی آپ کی اکائی ہے, یہی سے آپ کی نرسری ہوتی ہے, یہی سے آپ کے لیڈرز بنتے ہیں, لیڈرشپ سکلز ان کی باہر آتی ہیں, اور وہی پھر آپ کی پروونشل اور نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں آگے جاتے ہیں. اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سو آپ کی اگر پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی, اگر میں بات کروں تو وہ اس چیز کے لیے جناب راضی ہیں کہ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ سسٹم, اور اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا انہیں. We believe in it. ہم نے کیا تھا, ہم نے پہلے بھی کیا تھا. ہم نے پنجاب میں ایک ایسا بلدیاتی نظام ہم لائے تھے جو پچھلا الیکشن ہم نے کیا تھا کہ میرے خیال میں اس کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے, اور جو ناظم کونسلر ہوا کرتے تھے, جو چیئرمین ہوا کرتے تھے, اپنے وارڈ کے ممبر ہوا کرتے تھے, ان کے پاس اتھارٹی بھی ہوتی تھی, ان کی عزت بھی ہوتی تھی, وہ لوگوں کے کام کر سکنے کی وہ ایک استطاعت بھی رکھتے تھے. ٹھیک. لیکن آج تو مطلب کہ یو آر فار اٹ, رائٹ؟ یس. تو آپ کی کوئی یہ جو بحث چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پنجاب میں نہ ہو لوکل گورنمنٹ سسٹم, وہ غلط ہے. نیور. اوکے جی. نیاز صاحب بھی کسی کو میسج کر رہے ہیں. نیاز صاحب دیکھیں, آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہ بھی مشکوک جگہ ہے, جس کو میسج کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. آگے ایک بندہ میرے سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بیل آؤٹ کرو جو اسٹوڈیو میں اچھا آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل میں نے اس کو بیل آؤٹ نہیں کیا. آپ کے موبائل پہ روشن ہوئے اس پہ بھی نہیں نہیں سر, میرا موبائل ہی آپ رکھ لیں, اس میں سے کسی کا میسج نہیں آتا. ٹھیک ہے, کام کی میسج آتے. سو یہ دی یہاں پہ تو بالکل ایک بحث ختم ہو گئی. آج تو اختیار صاحب نے کہہ دیا جناب کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پنجاب بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم لایا ہو, سانو کوئی اعتراض نہیں ہے, بالکل ہم اس کے لیے جناب تیار ہے, بحث بھی کریں گے اور ہم اس کو لانے کے لیے تیار ہے. ون, لیکن ہی ہیز آبجیکشن کہ جناب آپ لوگوں نے کے پی کے میں کیا کیا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ, اس کا آخری 6 مہینے میں ان کو تھوڑے سے پاورز دے دیں, فنڈز دے دیں, تھوڑی عزت دے دیں. آخری 6 مہینے کا کیا مطلب ان کے آخری 6 مہینے رہ گئے نا. اچھا, اور گزشتہ دنوں کے گورنمنٹ کی آخری گزشتہ دنوں آپ بھی زو میں نے باتیں کرتے ہیں نا, انہوں نے احتجاج کیا تھا اور علی امین صاحب کی سرکار نے ان کے سر پھوڑ کے ان کو واپس بھیجا ہے. لو جی. ہاں جی نیاز صاحب, واٹس یور پوائنٹ آن دس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبشر بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ نے بڑے ایک اہم موضوع کی طرف آج جو ہے نا توجہ دلائی ہے.
یہ جو بلدیاتی سسٹم ہے یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کے لیے نرسری ہے ان کی، جس میں وہ لوگ جن کے اندر سکلز ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس سے اوپر آتے ہیں۔ میں خود بھی بلدیات کی پیداوار ہوں، والد صاحب بھی بلدیات سے اوپر آئے تھے۔ بہت سارے ہمارے پولیٹیشین جو ہے نا بلدیات سے نکلے ہیں، کیونکہ گراس روٹ لیول جو ہے وہ لوگوں سے پھر جو ورکنگ کا پتہ چلتا ہے، اس کی سکلز کا پتہ چلتا ہے۔ ہاں ہونے چاہیے، اور صرف بلدیاتی ادارے نہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فائنینشیل اختیار ہونے چاہیے۔ یہ بہت سارے جو آج کل ہمارے پروونشل اسمبلی میں ہے یا اسمبلی میں سینٹ میں، تو یہ نلی خالی کی سیاست سے جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے ملک آگے طرف نہیں بڑھے گا۔ بالکل ضروری ہے، آنا چاہیے، اور مکمل اختیار ٹھیک جو ہے اچھا سلیکٹ نہیں الیکٹ، اور یہ جو کانسپریسیز تھیوریز ہوتی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کو ایسے سسٹم کے تحت آنے چاہیے کہ جو حقدار لوگ ہیں، جن کو لوکل جو آپ کی جو نرسری بنانے میں مدد دینے والے لوگوں کو چوائس دینی چاہیے کہ وہ اپنا بڑی اچھی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے۔ لیکن اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو وہاں پہ لوگ ہیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے لوگ ہیں، ان کو آخری 6 مہینے میں کوئی اختیارات دے دیں، کوئی پیسے دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں گنڈا پور ان کے سر پھاڑ کے بھیج دیتا ہے وہاں سے۔ تو یہ ہم نے تو دیے ہیں جو انٹرم گورنمنٹ تھی ان کا پوچھے نا انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہاں جی دسو جی۔ انٹرم گورنمنٹ نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا ہے وہ آپ کو زیادہ اختیار ولی کو پتہ ہونا چاہیے، اور جس طریقے کے ساتھ جو ہمارے ایون جو لوگ تھے وہ تو 9 مئی کے بعد تو جن کے ساتھ سلوک جتنے بھی چونکہ تھے یہ تقریباً 70-80% سے زیادہ لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ لوگ تھے، وہ تو غریب اپنا کام ہی نہیں کر سکے۔ لیکن پھر بھی ہم نے ایک اور سسٹم جو ولیج سسٹم تھا جس میں لوگوں کو اختیار ملے، اور ہر ولیج سسٹم کے اندر جو وہاں کا منتخب تھا ولیجر، اس کو جو اختیار ملے اس نے کمال کیا ہے اپنا۔ کے پی کے میں بے شک یہ مانے یا نہ مانے، یہ بہت اچھا سسٹم لے کے آئے تھے، اور اس کو جو خان صاحب جو اختیارات اس سے آگے دینا چاہتے ہیں وہ ایک بہت اس سے ہوتا۔ یہ دیکھیں آج کل ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو گلی کے مسائل ہے نا وہ آپ کو لوکل سطح پہ حل جی وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہی ہیز سم ریزرویشنز۔ وہ ریزرویشن دسو جی کیڑی ریزرویشن ہے؟ میں بتاتا ہوں امجد بھائی، ایسا ہے کہ گزشتہ الیکشن جب ہوا تھا لوکل باڈیز کا 2021 نومبر دسمبر کی بات ہے، وہاں پر آپ کی حکومت اتنی ڈی فیم ہو چکی تھی کہ سب سے پہلے ضمنی الیکشن میں نے جیتا تھا، اس کے بعد پھر وہ لوکل باڈیز الیکشن آ گیا آپ کے سر پر، اور پھر آپ کی جماعت نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جماعتی بنیادوں پر بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑیں گے۔ پھر اپنی ڈیفیمیشن کی وجہ سے آپ کو الیکشن آزاد لڑنا پڑا، اور ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا۔ اس میں ہماری خوش قسمتی سے، اور آپ کی میں بدقسمتی کہوں گا، کہ اس میں 165 تحصیلوں میں اکثریت جو میئرز بنے ہیں، تحصیل چیئرمین، وہ اپوزیشن جماعتوں سے بن گئے، وہ آپ کی جماعت کے بندے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی حکومت نے یہ کیا کہ ان کا بجٹ جو تھا اس کو آدھا کر دیا، پھر اس کے بعد اگلے بجٹ میں اس کو مزید آدھا کر دیا۔ اب ان کے بجٹ کے لیے ٹوٹل 3 ارب روپے رکھے گئے تھے، اور اس میں سے ابھی تک 3 روپے ان کو جاری نہیں کیے گئے۔ تو میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی حکومت کو کہہ دیں کہ 4 سال ان کی مدت تھی، اس میں ٹوٹل 6 مہینے یا 5 مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے۔ گزشتہ مہینے، میں پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں، تحصیل ناظمین اور یونین کونسل ناظمین جو ولیج کونسل کے ہیں، انہوں نے ایک احتجاج کیا تھا پروونشل اسمبلی کے سامنے کہ ہمیں ہمارے حقوق دو۔ 3.5 سال ہمارا پورا ٹرنور پورا ہو گیا، ہمارے فنڈز کدھر ہیں، ہمارے اختیارات کدھر ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ ہم اے سی کو آپ کا ماتحت بنائیں گے، ٹی ایم او کو آپ کا ماتحت بنائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایون کچرا اٹھانے کا اختیار بھی نہیں ہے، ان کی سوزوکیاں ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کے ٹریکٹر ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کی جماعت کے لوگ پرائیویٹلی اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنے حجروں سے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے احتجاج کیا، پروونشل اسمبلی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور نعرہ بلند کیا کہ ہمیں ہمارا حق دو، ساڈا حق ایتھے رکھ، تو گنڈا پور نے کہا کہ تسی آ گئے ہو ریڈ زون چ،
تو اس نے جی ان پہ وہ ڈنڈے سوٹے برسائے ہیں اور ان پہ FIR کٹی ہیں, وہ بیچارے جیلوں میں گئے ہیں, ان کو لہو لہان کر کے واپس بھیج دیا ہے. تو جہاں پر آپ اتنی اچھی وکالت کر رہے ہیں لوکل باڈیز کے سسٹم کی, اداروں کی, اور اس کو نرسری کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کے برخوردار ہیں, ایک بڑے ڈیموکریٹک بندے تھے, تو آپ امید ہے کہ اس پہ ذرا غور فرمائیں گے اور اپنی جماعت سے اور اپنے وزیر اعلیٰ کو کہیں گے کہ بلدیاتی اداروں کے ناظمین, اس کے میئرز, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو, ANP سے ہو, مسلم لیگ نون سے ہو, جماعت اسلامی سے ہو, یا PTI سے ہو, یا کوئی انڈیپینڈنٹ ہو ابھی تک, تو ان سب کو ان کے رائٹس دیں, اختیارات دیں. اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہوگا کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ. ابھی تک کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی تک بشیر بھائی, میں اختیار ولی خان ہمارے لیے محترم ہے, انہوں نے ایک بات کی ہے, اور اگر کہیں پہ کوئی ایشو ہے تو میں منسٹر KPK جو لوکل گورنمنٹس کو ڈیل کرتے ہیں پورے کہیں پہ نہیں, پورے صوبے کو پورے صوبے کی بات کر رہے ہیں, میں صوبے کی بہت سی صوبے کی بات کر رہا ہوں, اور چیف منسٹر سے ان کی میٹنگ کرا دیتا ہوں. ان کا جو بھی ریپرزنٹیشن, چونکہ لازمی سارے ملنا چاہیں گے تو سارے ملوا دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں, اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں جی وہ بھی میٹنگ بھی ہو چکی ہے. میں پھر بھی اگر کہیں وعدہ بھی ہو گیا اور وہ بھی وفا نہیں ہوا. اچھا میری بات اور اس کو بھی 2 مہینے ہو پاس ہوئے, میری بات سنیں, بجٹ ابھی پاس ہوئے, تو اگر کہیں پہ پیسے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں سٹک ہیں, میں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. اور کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں, دیکھیں جی میں نے پہلے کہا کہ ہم, لیکن ایک بات سنو نیائی صاحب, مسئلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میٹنگ بھی ہو گئی, سب چیز ہو گیا, وعدے بھی ہو گئے, قسمیں وعدے بھی, میں مبشر بھائی کوشش کرتا ہوں کہ ریلیز کرا دوں. وہ کہہ رہے ہیں 3 دفعہ ہو چکے وعدے, 3 دفعہ میٹنگ میں کرتا ہوں, میں آپ کو میں کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ان پہ لاٹھی چارج ہوا. میرے علم کے مطابق کبھی بھی KP گورنمنٹ میں, اب چاہے ہمارے مخالفین جلسہ کریں چاہے کوئی بھی کرے, ہم نے تو مکمل آزادی دی ہوئی ہے, اور ایسے کوئی پولیٹیکل پروسیس کو نہ ہم پہلے کبھی رکاوٹ بنے ہیں نہ بنیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہر بندے کا احتجاج کا حق رکھتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی, وہ کنفرم کر رہے ہیں جی, وہ کنفرم کر رہے ہیں لاٹھی چارج ہویا ہونا تھے. میں وہ لاٹھی چارج کی ویڈیو آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں, میں بھی دیکھ لوں گا. دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بات کوئی اور نہ نکل آئے اختیار ولی خان, پھر آپ کو بھی اپالوجائز نہ کرنا پڑ جائے. ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ہم نے ایسا کوئی کام نہیں. چلو جس کی بھی غلط بیانی ہوگی جی, وہ میں یہاں پہ اس کو بولوں گا کہ سر میں نے نقد و نقد آپ بالکل اپالوجائز کریں گے جہاں پہ اگر کوئی ہوئی ہے. دیکھیں میں تو ہمیشہ آگے بڑھنے والا بندہ ہوں, اور میں تو کتھارسس کا, ڈیبیٹ کا, جمہوریت کا, رول آف لا کے ساتھ کھڑے والا بندہ ہوں. اس کی وجہ ہے کہ ہم ہی اگر قاتل بن جائیں جمہوریت کے, ہم بھی رول آف لا کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, تو پھر کیسے ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھیں اچھی سوچوں کے ساتھ. چلیں, دیٹس اے ویری پازیٹیو سائن جی, بڑی اچھی پازیٹیوٹی رکھتے ہیں نیائی صاحب آپ. لیکن میرے خیال میں جس طرح کہہ رہے ہیں جناب اختیار صاحب, میرے خیال میں ایک میٹنگ نہ کراؤ تسی. میٹنگاں 3 ہو چکی ہیں گنڈا پور دے نال, انہاں ساریاں دیاں وعدے قسمیں بقول ان کے ولی صاحب کے ہو چکے ہیں, کئی دفعہ ہو چکے ہیں, لیکن وہ وفا نہیں ہوئے ابھی تک. چلیں ایک ایفرٹ آپ بھی کر لیں, اور انہوں نے مجھے ایک ڈیٹیل بھیجی ہے لاٹھی چارج ڈنڈا سوٹا جو مجھے آپ واٹس ایپ کر دیں, میں آپ کو واٹس ایپ بھی کر رہا ہوں. وہ اس پہ بھی آپ کو جناب ایک ایشو جو ہے اس کو ریز کرنا چاہیے, بتانا چاہیے کہ جی بس کر دیو اپنے بندے نے, کوئی آئندہ آنے والے دن تسی لوگوں نے اسمبلی بہ کے لوکل گورنمنٹ سسٹم ڈسکس کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کرو گے تسی لوگ. ایک بریک لے لو, واپس آنا. امجد خان نیازی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ آپ گنڈا پور سے بولیں گے کہ جناب ان کے سارے مسائل جو ہیں حل کروا دیں, اور آپ نے کہا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ان پہ کوئی ڈنڈا سوٹا ہوا تھا. ان یہ سارے جو لوگ تھے ان کے پشاور میں یہ پورے صوبے کے لوگ آئے تھے پشاور میں, صوبائی اسمبلی کے سامنے آئے تھے. تو آپ نے کہا جی کہ کبھی کسی پہ ڈنڈا سوٹا نہیں ہوا.
سو 1 جنوری 2025 کی ایک فوٹیج ہے جو کہ اختیار ولی صاحب نے ہمیں دی ہے، وہ ہم ذرا رن کر رہے ہیں، وہ ذرا دیکھ لیں. یہ ایک فوٹیج ہے اور بقول اختیار ولی صاحب کے میں اور دے رہا ہوں 2 دفعہ اس کے بعد بھی اس قسم کا ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے. نیائی صاحب میرے خیال میں فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ دین اگین دس از دا فوٹیج. مجھے نہیں دکھایا جا رہا، مجھے کیونکہ میں زوم پہ ہوں تو میں نہیں دیکھ پا رہا. جی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بھیج دیں گے پرسنلی، واٹس ایپ میرا نمبر آپ کے پاس ہے. جی ٹھیک، میں آپ کو جلد ہی جو ہے آپ کو پورا مکمل فیڈ بیک دوں گا. چلے ٹھیک. اور میں نے پہلے کہا کہ ہم جمہوریت پسند ہیں اور ہم جمہوریت کے لیے ہی تو جدوجہد اور جیلیں کاٹ رہے ہیں نا جی. ہمارا بنیادی مقصد ہی یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا لیٹس موو فارورڈ جی. یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ اوور ہیئر جی؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ آپ نے 1 جنوری کی کلپ چلا دی ہے، میں آپ کو دوسری کلپ بھیج دی ہے جو میں نیائی صاحب کو جو 22 اپریل کی ہے. 22 اپریل کی، وہ بھی میں نیائی صاحب کو بھیج دوں گا. وہ بھی مطلب یہ 3.5 سالہ ٹینور میں یہ اپنے تحصیل میئر اور یونین کونسل کے ناظمین پر 3 بار یہ جو ہے ڈنڈا سوٹا چلا چکا. چلے وہ کہہ رہے ہیں، نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسرٹ کریں گے، اپنا ویٹ تھرو کریں گے اور اس پہ اس کا کوئی سولوشن نکالیں گے. ٹھیک ہے، وی کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون جی. لیٹس موو فارورڈ، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. نیائی صاحب ایک تو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم آگے چلیں تھوڑا سا، اور ایک تو ہو گیا یہاں پہ بلدیاتی سسٹم، اگر ہم کنٹینیوٹی آف پالیسیز رکھیں، چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو، چاہے پولیٹیکل ہو یا گورنمنٹ لیول پہ ہو، کوریڈورز آف پاور میں ہو. میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ وہ پھر یہ کہنا شروع کر دیں گے لوگ کہ پتہ نہیں 27ویں امینڈمنٹ یا 28ویں امینڈمنٹ کا پورا ریکارڈ میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو از دیر اینی تھنگ رانگ ود اٹ، یا آپ کے مائنڈ میں کچھ اور ہے نیائی صاحب؟ دیکھیں، ہمیشہ جب انڈر دا ڈنڈا اگر آپ 27ویں ترمیم کراتے ہیں اور پھر جو اسمبلی ہے جو مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی، تو پھر ہم اس کے اوپر تو ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں. ہاں، جب کوئی اسمبلی جو پورا اختیار رکھتی ہو اور اس کے سامنے چیزیں ٹیبل ہوں، تو پھر ہمیشہ جو بھی گورنمنٹ ہو یا پوزیشن ہوتی ہے وہ اپنی فار اینڈ اگینسٹ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کر سکتی ہے. اب تو ٹھپے لگ رہے ہیں، ٹھپوں کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں. ابھی جیسے 26ویں ترمیم کا ٹھپا لگا اور پھر عدالتوں نے جو ہے وہ تھوک کے حساب سے جو ہے فیصلے دینے شروع کر دیے. بہت سارے معاملات ہیں، جیسے صوبوں کی تقسیم ہے. اب ساؤتھ میں اگر جائیں تو لوگوں کی اور بات ہے، سینٹرل میں جائیں اور ہے. موجودہ پوزیشن میں سندھ کے جو کراچی کے لوگوں کی اور سوچ ہے، انٹیریئر سندھ کے لوگوں کی اور سوچ ہے. اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر لینا جی، اس میں تو ظاہر ہے دیٹ از ویری آبویس. میری بات سنیں نا جی. میں دیکھیں وہ اسمبلی جو اپنی پاورز ہی نہیں رکھتی اور فارم 47 کی پیداوار ہے، وہ کیا فیصلے ملک کے اتنے بڑے بڑے کر سکتی ہے. ہم اسی لیے تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ ساورن پارلیمنٹ ہو، اس کو اختیار ہو، وہ جو نمائندہ جس کو لوگوں نے چنا ہو وہ اسمبلی میں بیٹھے. وہ تو نیازی صاحب اگر اسمبلی ٹھیک نہیں ہے، اسمبلی میں لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اگر فیصلے ٹھپوں والے نہیں کریں تو پھر وہ دیر پا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، جب دیکھیں کوٹ کروں گا. ہاں جی، میں میری بات میں ایک بات میں مولانا فضل الرحمان کی بات کو کوٹ کروں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ جو اسمبلیاں وجود میں آئی ہیں یہ پیسوں سے خریدی گئی ہیں، تو آپ وہاں پہ آپ کیا لیجسلیشن کروائیں گے. اچھا میرا ایک یہاں پہ سوال ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کوٹ کیا کہ جناب اسمبلیاں جو ہے پیسوں سے بنی ہیں یا پیسوں دے کے بنی ہیں، لوگ پیسے دے کے آئے، واٹ ایور یہ آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر ان کے پاس فارم 47 کے اگر یہ لوگ ہیں تو پھر آپ لوگوں نے حلف کیوں لیے؟ آپ کیوں اسمبلیوں میں بیٹھے؟ ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم جمہوریت کو، رول آف لا کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب جمہوریت کو تالے لگا دیے جائیں، جب اپوزیشن کے چیمبرز کو تالے لگا دیے جائیں اور سزائیں دے دی جائیں، تو پھر ہم سوچنے پہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں. اچھا،
مطلب آپ کی اب مجبوری جو گل سڑ چکا ہے. اچھا سر یہ بالکل ٹھیک ہے, ہم دیکھیں یہ نظام گل سڑ چکا ہے, بالکل کوئی شک نہیں ہے. میں سر آپ کے پاس ہی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا نیائی صاحب, آپ ہی پوری بات کریں گے. لیکن نظام گل سڑ چکا ہے, سب کو پتا ہے, سب اس چیز کو مانتے ہیں, نظام گل سڑ چکا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے. اسمبلیاں کے اندر لوگ جو ہے مولانا صاحب کو آپ نے کوٹ کیا, وہ بھی باتیں چلے ٹھیک ہے. سو اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے تو why don't you guys like stay away from all these things? Why do you want to be part of all these things? اس لیے ہم نے ابھی آواز کلیئر نہیں آ رہی جی. اور ہماری اب سیریس ریزرویشن ہے جی. میں کہہ رہا ہوں جی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی چھوڑ دینی چاہیے, تو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی چھوڑ دی. اور ہماری پارٹی یہ پکا فیصلہ ہے نیازی صاحب, یہ پکا فیصلہ ہے کہ آپ نے جو کمیٹیوں کو چھوڑا ہے اس میں دوبارہ آپ شامل نہیں ہوں گے اس پہ, یا کل اس پہ ریویو کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل پکا فیصلہ ہے, پکا فیصلہ جی. دیکھو پکا فیصلہ ہے کہ یہ نظام کولیپس کر چکا ہے, یہ نظام کولیپس کر چکا ہے, ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بس ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, فیئر انف. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے سر. دیکھیں جو اصل کام ہے قانون سازی کا وہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے. یہ فارم 47 کا تانا اگر ہمیں آپ دیں تو ہم سن لیں گے اور ہم آپ کو مطمئن بھی کر دیں گے. منو نہیں مطمئن کر سکتے. میں بس چل کوشش تو کر لیں گے, کوشش کرتے رہنا. میں نے کوشش بھی کوئی نہیں کر دی. میں دسنا یہ خود یہ سپریمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں, یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. مجھے 2014 کا دھرنا یاد آتا ہے, مجھے جنرل پاشا جنرل ظہیر یاد آتے ہیں, مجھے جنرل فیض یاد آتا ہے, مجھے ثاقب نثار کی عدالت یاد آتی ہے, امپائر کی انگلی یاد آتی ہے. وہ جہانگیر ترین کے جو جہاز بھرے جا رہے تھے مسلم لیگ نون کے ممبر سے اور یہاں کے اسلام آباد میں خالی کیے جاتے ہیں, مجھے وہ یاد آتا ہے. تو آپ کے تو گلے میں توک جو پڑا ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم کا, پہلے اس کو تو دھو لیں. اگر آپ نے جمہوریت کی اور صاف شفاف جمہوریت کی بات کرنی ہے, تھوڑا سا اپنا دامن تو صاف کر لیں, تھوڑا سا توبہ تو کر لیں, تھوڑا قوم سے معافی تو مانگ لیں. سب کی ہسٹری ایسی ہے سر, دیکھیں سب لیڈران کی ہسٹری. رانا صاحب, you are the very senior journalist of Pakistan. I really respect you from the core of my heart. You are the witness. ہم نے قوم سے معافی مانگی تھی اپنی تمام کوتاہیوں پر جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. ہم نے اپنی تمام غلطیوں کو تسلیم کیا ہے. اس کے بعد کچھ نہیں. اس کے بعد ہوا کیا, آج جس فوج کے خلاف یہ بات کرتے ہیں, یہ اس فوج کو, اس فوجی جرنیل کو اسمبلی میں کھڑا کر دیا تھا انہوں نے. کس کی بات کریں؟ میں جنرل باجوہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا, یہ بیرک اور بارڈر سے پکڑ کر یہ جمہوری اداروں میں لے کر آئے. اب جو انہوں نے کیا ہے, ہم نے تو نظام کو ٹھیک کرنا, ہمارا تو ملک ہے. یہ تو آپ کیسے ٹھیک کریں سر؟ ہم ایسے ٹھیک کریں گے جیسے ہم نے 90 میں آپ کی وہ میزائل ٹیکنالوجی بنائی تھی کہ جس کا آج تک کوئی ثانی نہیں ہے. ہم ایسے ٹھیک کریں گے کہ آج بھی امجد خان نیازی صاحب میرا بھائی جس سڑک پہ سفر کرتا ہے اس کو موٹر وے کہتے ہیں, وہ ہماری بنائی ہوئی ہے. جس ایئرپورٹ سے یہ فلائی کرتے ہیں وہ ایئرپورٹ ہمارا بنایا ہوا ہے. آج بھی یہ جس اسٹیٹ بینک کا نام نہیں لے سکتے جس کو یہ لوگ گروی رکھوا کر آ گئے, یہ ایئرپورٹس, یہ موٹر ویز, یہ گروی رکھوا کر آ گئے ہیں. ہم نے پاکستان کا ہمارا دیا ہوا انفراسٹرکچر آپ نکال دیں, آپ کے پاس پیچھے بچتا ہی کیا ہے. ہم ایٹمی دھماکے کرنے والے لوگ ہیں. سر میں اگر جو ان کا کام ہے قانون سازی کرنا, آج ان کو 26ویں ترمیم بری لگ رہی ہے. رانا صاحب, یو آر دا وٹنس کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ یہ کس طرح سب کھڑے ہو گئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ اور بڑی بڑی تقریر کر رہے تھے کہ A to Z سارا کنٹینٹ ہم نے تیار کیا, ساری جو ناپسندیدہ چیزیں تھی وہ ہم نے نکال باہر کر دی ہیں اور اب یہ صاف اور شفاف بن گیا. اچھا, مولانا صاحب کو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دینے آ رہے ہیں اور کل اسمبلی میں بھی نہیں آئے. تو بات ساری یہ نا 27ویں ترمیم میں ان کو کہہ دیتا ہوں اٹس اے گوسپس آف اسلام آباد اینڈ نتھنگ ایلس. نہیں آ رہی ریسٹ ایشور, کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی 26ویں آئین جو ہے اس کو تھوڑا سا انجوائے کر لیں, برداشت کر لیں,
نہیں یہاں پہ آپ نے بریک لگائی ہے, اختیار صاحب گڑبڑ کی ہے آپ نے. نہیں, آپ کچھ کہنے لگے تھے کچھ اور, آپ نے کچھ اور بات کی. آخری وقت میں آپ نے ورڈ چینج کیا. زیادہ سے زیادہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی اگر کوئی نوک پلک ٹھیک کرنی رہتی ہے وہ کر لیں گے. ادھر آئے نا آپ, یہ بات آپ کہنے لگے تھے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کی کوئی نوک پلک ٹھیک ہونے جا رہی ہے, یہی بات ہے نا. اچھا بریک تے لین دیو, میں اس کو صبر تے کر دو, بریک تے لین دو, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد. نیازی صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ کین یو ہیئر می؟ یس مبشر بھائی. اوکے نیازی صاحب, سو لیٹس وائنڈ اٹ اپ, کیونکہ اس وقت وائنڈ اپ کی طرف ہم جا رہے ہیں. سو جسٹ ٹیل می ون تھنگ, آپ لوگ جو ہیں ابھی واٹس یور اسٹریٹجی فار دا ڈیز ٹو کم؟ آر یو گوئنگ ٹو لائک واک آؤٹ آف دا اسمبلیز ایز ویل, یا آر یو گوئنگ ٹو اسٹے بیک ان دا اسمبلیز, چاہے پروونشل ہو چاہے نیشنل ہو؟ نہیں دیکھیں, جب خود یہ اسمبلیاں اپوزیشن پہ ہمیں 180 سیٹوں سے منیمائز کر کے 95 94 پہ لایا گیا, اور وہاں پہ پھر ہمارے لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا, اپوزیشن لیڈرز کو ڈی سیٹ کیا گیا, جیلوں میں سزائیں ہوئیں. مطلب یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے. جی جی. اچھا, ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ سسٹم جو گل سڑ چکا ہے یہ چلے, لیکن یہ خود اپنے بوجھ اٹھا نہیں پا رہا. جی ٹھیک ہے, اور اس بوجھ نہ اٹھانے سے یہ گر چکا ہے. اچھا جی. تو ہمارے پاس اب بہت سارے آپشن ہیں, ہمارے پاس اتنا مواد ہے, ان کی کیا سٹینڈنگ ہے؟ مطلب جو سوائے اس کے کہ مجھے وہ یاد ہے اختیار ولی خان نے ماضی کی بات کی, ماضی قریبی کی بات ہے, اس اجلاس کے اندر میں بھی اختیار ولی خان موجود تھا, جس میں لوگوں نے اپنی باجوہ صاحب کو سی ویز پیش کی تھی اور خوشامد کی اس حد تک آگے کراس کر گئے تھے کہ میری ان گناہگار آنکھوں نے اور سنتے کانوں نے بہت کچھ دیکھا بھی تھا اور سنا بھی تھا. اور میں حیران رہ گیا تھا کہ اتنی خوشامد تو نعوذ باللہ کوئی باپ کی جاتی ہے یا کسی بڑے کی جاتی ہے, جو آپ کے لیے بہت, اور جس کو آپ گجرانوالہ میں, اچھا گجرانوالہ میں جو کچھ کہا گیا اس کے بعد تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا. تو ماضی کی تو بڑی باتیں ہیں. اچھا وہ تو کلیئر ہوگی بات. اچھا مجھے آگے صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ لوگ اسمبلیوں میں رہیں گے یا اسمبلیوں سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں, یا آپ کی کوئی ارادہ ہے اس قسم کا؟ جی ویسے اظہر صدیق نے پرسوں رات کہہ دیا جس قسم کے اظہر کی بات کر رہے ہیں جی, اپنا ولی صاحب اختیار صاحب بات کر رہے ہیں 2 اکتوبر یا 2 نومبر تک ہم قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں. اظہر صدیق صاحب نے اعلان, بڑی بات ہے, اس پہ قائم ہے آپ نیازی صاحب؟ نہیں, میں ابھی یہ ڈیٹ کے اوپر بات نہیں کروں گا. میں جب تک میں بات کروں گا کہ جب تک خان صاحب کا کوئی بھی حکم یا پولیٹیکل کمیٹی آپ یہ جو 2 دسمبر نہ ڈیٹ کے اوپر بات کر سکتے, مختلف آپشن. لیکن یہ 2 نومبر کی جو بات ہے, یہ اظہر صاحب والی جو بات ہے وہ غلط ہے پھر؟ نہیں ایسی کوئی بات, یہ میرے علم میں نہیں ہے. پولیٹیکل میں نے ان کو ادھر ہی کہہ دیا تھا کہ آپ نہیں دیں گے استعفا. اچھا چلے, اچھا وہ کہہ رہے نہیں جی, میں نے کہا کہ مختلف آپشنز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی مختلف آپشن میں کیا کیا ہو سکتا ہے ذرا مجھے ویری کوئکلی بتا دیں. کیونکہ جو لوگوں کو ڈیلیور نہ کر سکے نا, ہو گئی وہ بات ہو چکی, نیازی صاحب نہیں ڈیلیور کر سک رہے 47 کی حکومت, ساری چیزیں ہوگی, ریپیٹ ہو رہی ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپشنز موجود ہیں. 2 نومبر کی بات کی اختیار ولی صاحب نے, اظہر صاحب کو کوٹ کیا, اظہر صاحب کو انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ نہیں ایسا آپ نہیں کریں گے, پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گی 2 نومبر کو, اسمبلی سے باہر نہیں نکلے گی. آپ نے بھی اس چیز کو ڈینائی کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں آپشنز موجود ہیں. واٹ آر دا آپشنز وچ آر لائک یو آر لوکنگ فار؟ بہت سارے پولیٹیکل پارٹی ہمارے لیے بڑے آپشنز ہیں. کبھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں ابھی نہیں, میں آپ کو بتا سکتا. فیئر انف, دیٹس پارٹ آف یور اسٹریٹجی. آپ نہیں کرنا چاہتے, کوئی مسئلہ نہیں. اینی ویز میں مزید بات کرنا چاہتا تھا آپ سے بھی, ان سے بھی, کیونکہ آپ کا تو مجھے نہیں پتا آپ گھر جا سکیں گے یا نہیں واپس اختیار صاحب, لیکن میں کوشش کروں گا جو چیزیں آپ نے مجھے بھیجی ہیں جو سٹاف کے فون سے, آپ کے اپنے فون سے نہیں, اس کو پبلک کر, میں اس کو پبلک نہیں کروں گا, کبھی بھی نہیں کروں گا, وہ نہیں بالکل میں کر سکتا, لیکن میں کوشش کروں گا آپ کے گھر بھیج دوں. اینی ویز جی آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ اوور ہیئر. نیازی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.